الرحیم۔ اسلام میں حیا اور پردے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ابو داؤد شریف کے اندر حضرت سیدتنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے بہت پردہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی۔ اس پر کسی نے حیرت سے کہا کہ اس وقت بھی آپ نے منہ پر نقاب ڈال رکھا ہے؟ کہنے لگی کہ میں نے اپنا بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ یہ جملہ تھا حضرت سیدتنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یہ صحابیہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی ہے۔ اسی طرح سے تفسیر در منثور کے اندر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ الاحزاب اس کی آیت نمبر 33 اس کے تحت حضرت سیدہ ام المؤمنین سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے یہ نقل کیا کہ آپ فرض حج ادا کر چکی تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوبارہ نفلی حج اور عمرہ کے لیے عرض کی گئی تو ارشاد فرمایا میں نے فرض حج ادا کر لیا، میں فرض حج ادا کر چکی، میرے رب عز و جل نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم فرمایا ہے، خدا کی قسم اب میرے بجائے میرا جنازہ ہی گھر سے نکلے گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد زندگی کے آخری سانس تک حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نہیں نکلی، اور جہاں تک خاتون جنت حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہے تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت خاتون جنت شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پر غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر غلبہ ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں کی مسکراہٹ ہی ختم ہو گئی۔ اپنے وصال سے قبل صرف ایک ہی مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ بعض روایتوں کے اندر 2 مرتبہ کا ذکر آتا ہے کہ آپ مسکراتی دیکھی گئی، اور یہ کب مسکرائی اس کا تذکرہ ایک یوں فرمایا جاتا ہے کہ حضرت سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تشویش تھی، کیا تشویش تھی میری مسلمان بہنیں، اس پر ذرا توجہ فرمائیں۔ مسلمان بیٹیاں، مسلمان خواتین اپنے آپ کو حضرت سیدہ خاتون جنت کی کنیز کہنے والی، ان سے محبت کا دم کرنے والی، ذرا اس جملے پر، اس سوچ اور اس فکر پر غور و فکر کریں کہ جو حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ اور فکر تھی، وہ تشویش جو آپ کو تھی وہ کیا تھی؟ عمر بھر تو غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا ہے۔ آپ کو تشویش یہ تھی کہ عمر بھر تو غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا ہے، اب کہیں بعد وفات میری کفن پوش لاش ہی پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک موقع پر حضرت سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر
ایک ڈولی کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑ کر اس پر کپڑا تان کر سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھایا۔ آپ بہت خوش ہوئی اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بس یہی ایک مسکراہٹ تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد دیکھی گئی۔ سبحان اللہ، سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے پردے کی بات ہی کیا ہے، کسی نے اس پر کیا خوب بات ذکر فرمائی ہے۔ اگر ذہن نشین ہو جائے، بات یہ فرمائی کہ جو زہرا باش از مخلوق رو پوش کہ در آغوش شبیر ببینی۔ مطلب یہ تھا کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح پرہیزگار اور با پردہ بنو تاکہ اپنی گود میں حضرت سیدنا شبیر نامدار امام حسین جیسی اولاد دیکھو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ پردہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اخروی فائدہ تو اپنی جگہ پر، دنیا کے اندر بھی یہ کیا کیا فائدہ دیتا، کس کس کو فائدہ دیتا ہے، اپنی ذات تو اپنی رہ گئی، دوسروں کے فائدے کا سبب بھی یہ پردہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ اخبار الاخیار اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ سخت قحط سالی ہوئی، لوگوں کی بہت دعاؤں کے باوجود بارش نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی امی جان رحمۃ اللہ تعالی علیہا ان کے کپڑے کا ایک داغا، ان کے دامن کا ایک داغا، ایک تار ہاتھ میں لے کر عرض کی، یا اللہ، یہ اس خاتون کے دامن کا داغا ہے جس خاتون پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی۔ میرے مولا اسی کے صدقے رحمت کی برکھا، رحمت کی بارش برسا دے۔ ابھی دعا ختم کی ہی تھی کہ رحمت کے بادل گھر آتے ہیں اور رمجم بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، حیا سے ان کی انسان نور کے سانچے میں ڈلتا تھا۔ تو یہ ہے صحابیات اور صالحات کہ کس قدر پردے کا اہتمام فرماتی تھی۔ جی ہاں، یہی وہ پردہ نشین مائیں تھی کہ جنہوں نے بڑے بڑے بہادر جرنیل، سپہ سالار، عظیم حکمران، علماء ربانیین اور اولیاء کاملین کو جنم دیا، جن کی بدولت اسلام چار دانگے عالم میں پھیل گیا۔ تمام امہات المؤمنین، تمام صحابیات سب با پردہ تھی۔ حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ با پردہ تھی۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ سیدتنا ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ با پردہ تھی۔ الغرض جب تک پردہ قائم تھا اور عفت معاد خواتین چادر اور چار دیواری کے اندر تھی، مسلمان خوب ترقی کی منازل طے کرتا جا رہا تھا، غیر مسلموں پر غالب آ رہا تھا۔ جب سے غیر مسلموں کے زیر اثر آ کر مسلمانوں نے بے پردگی کا سلسلہ شروع کیا، مسلمان مسلسل تنزلی کے گہرے گڑھے میں گرتا جا رہا ہے۔ کل تک جو غیر مسلم مسلمانوں کے نام سے لرزہ بر اندام ہوتے تھے، آج مسلمانوں کی بے پردگیوں، بد اعمالیوں کے باعث غالب آ چکے، مگر مسلمان ہوش کے ناخن نہیں لے رہا، سوچتا نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی پر
اگر یہ کہا جائے تو یہ بے جا نہیں ہوگا، یہ اپنے مقام پر ہوگا کہ اے خاصۂ خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصۂ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین کے مدعو تھے، یعنی جن کو دعوت دی جاتی تھی، جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسریٰ، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے فروزاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، اب معترض اس دین پہ ہر سرا ہے۔ چھوٹوں میں اطاعت ہے، نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے، نہ یاروں میں وفا ہے۔ گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یا اب بھی بڑا ہے۔ ڈر ہے کہ کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر مدت سے، اے دور زمان اسے دور زمان میٹ رہا ہے۔ وہ قوم کے آفاق میں جو سر بفلک تھی، وہ یاد میں اصناف کی اب رو بقضا ہے۔ جو قوم کے مالک تھی علوم و حکم کی، اب علم کا وہاں نام نہ حکمت کا پتہ ہے۔ کھوج ان کے کمالات کا لگتا اب اتنا، گم دشت میں ایک قافلہ بے طبل و برا ہے۔ جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اے چشمہ رحمت بھی ابھی انت و امی، اے چشمہ رحمت بھی ابھی انت و امی، دنیا پہ تیرا لطف سدا عام رہا ہے۔ جس قوم نے گھر اور وطن تجھ سے چھڑایا، جب تو نے کیا نیک سلوک ان سے کیا ہے۔ سو بار تیرا دیکھ کے اب عفو اور ترحم، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے۔ برتاؤ تیرے جب کہ یہ اعداء سے ہیں اپنے، برتاؤ تیرے جب کہ یہ اعداء سے ہیں اپنے، اعداء سے غلاموں کو کچھ امید سوا ہے۔ کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں جہاں خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گرا ہے۔ امت میں تیری نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، لیکن دل دادا تیرا ایک سے ایک ان میں سوا ہے۔ ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، وہ تیری محبت تیری عطرت کی بنا ہے۔ جو خاک تیرے در پہ ہے جاروب سے اڑتی، جو خاک تیرے در پہ ہے جاروب سے اڑتی، وہ خاک ہمارے لیے دارو شفا ہے۔ جو شہر ہوا تیری ولادت سے مشرف، اب تک قبلہ تیری امت کا رہا ہے۔ جس شہر نے پائی تیری ہجرت سے سعادت، مکے سے کشش اس کی ہر ایک دل میں سوا ہے۔ کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ایک ایک فدا ہے۔ ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہے تمہارے، ہم نیک ہیں
یا بد ہے، پھر آخر ہے تمہارے نسبت بہت اچھی ہے۔ اگر حال برا ہے تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے۔ خود جاہ کے طالب نہ ہے، عزت کے ہیں خواہ، خود جاہ کے طالب نہ ہے، عزت کے خواہ، پر فکر تیرے دین کی عزت کی صدا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔